آج میں جیسے کہ میں لاسٹ ٹائم ایک کلپ بنا رہی تھی جو کہ کمپلیٹ نہ ہو سکا تھا خراب ریکارڈنگ کی وجہ سے. مطلب میں ریکارڈنگ تو کر چکی تھی لیکن وہ جو کلپ تھا تو وہ ایسے خراب ریکارڈ ہو گیا تھا نا کہ وہ صحیح طرح ریکارڈ ہو نہ سکا, تو جس کی وجہ سے پھر وہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تھا جو آدھی بات رہ گئی تھی. تو وہ جو آدھی بات ہے تو وہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. میں بات کر رہی تھی خواتین کی, اور میں نے یہ بھی جیسے بتایا تھا کہ یہ میں کسی ایک پارٹی کی خاتون کے بارے میں کسی ایک خاتون کے بارے میں نہیں کہہ رہی, لیکن چونکہ جیسے میں نے بتایا تھا اس کلپ میں کہ آج کل جیسے ایک ہی خاتون کے لیے ٹی وی پہ بار بار بتایا جا رہا ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر میں اس خاتون کو مثال بنا کر تو پھر میں یہ بات آگے بڑھاتی ہوں. جیسے کہ ٹی وی پر آج کل بڑا سارا یہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کا نا, تو اس میں جب خواتین نکلی تو خاص کر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جب نکلی تو پولیس والوں نے اس کی جیپ کو مارا اور توڑا اور اس کی شیشے ویشے توڑے اور باغ توڑ کی اس کے پیچھے. تو اس کے بعد سے یہ ایک بڑا موضوع بن گیا اور کچھ اینکر نے اپنے پروگراموں میں بھی اس ایشو کو اٹھایا کہ یاسمین راشد ایک خاتون تھی اور اس کی گاڑی پر اس طرح حملے کیا, یہ کیا وہ کیا, اور بہت سے لوگوں نے کہا, خبروں میں بتایا, اینکروں نے کہا, یہ وہ سارا نا بڑا درس بروس چل رہا تھا. کئی مقامات پر, مطلب مقامات سے میرا مطلب کہ کئی ٹی وی چینلز وغیرہ میں نا یاسمین راشد کو مدعو کیا گیا. ایون عمران خان نے بھی کہا, بہت سے لوگوں نے کہا. تو یاسمین راشد کہتی ہے کہ انہوں نے خواتین کی عزت نہیں کی اور میں خاتون تھی اور میری انہوں نے عزت اور ریسپیکٹ نہیں کی, اور انہوں نے ڈنڈے برسائے اور شیشے ویشے توڑے, اور میں 73 سال کی ہوں یا 73 سال کی ہونے والی ہوں, لیکن میری اتنی عمر ہے, انہوں نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے خاتون ہونے کی ریسپیکٹ بھی نہیں کیا. اب جو میں بات کر رہی ہوں چونکہ یہ تو مطلب اس نے صرف یہ بتایا کہ مطلب میں خاتون ہوں اور انہوں نے نہیں کی بات. اب جو میں بات کر رہی ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خواتین کے خلاف بات کر رہی ہوں, کیونکہ آلریڈی میں خود خاتون ہوں اور مجھے اس قسم کے کافی مسائل کا سامنا خود بھی کرنا پڑا ہے اپنے معاشرے میں. میں جو بات بتانا چاہ رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جب وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاست کرنے کے لیے نکلتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے باہر کی دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ تو ایک فیکٹ بات ہے کہ ملک کوئی بھی ہو, چاہے وہ باہر کے ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, جہاں بھی ہو, خاتون ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے. مطلب یہ تو اللہ پاک نے ہی اس طرح بنا, لیکن پھر اس میں کچھ تقاضے اور کچھ رولز اور کچھ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اور کچھ رسومات کی وجہ سے نا پھر ہمیں ڈیفرنٹ بنائے گئے ملکوں کو. مطلب کسی ایک ملک کا ایک کلچر, کسی دوسرا ملک کا دوسرا کلچر. لیکن دیکھو اب ہم خواتین جو ہے تو جب وہ باہر نکلتی ہیں, ہم ایک طرح تو یورپ کا, امریکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ تو ہم ان کا نقل کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی وہ مردوں کے سنگ بسنگ کام کر رہی ہیں, لڑ رہی ہیں, جھگڑ رہی ہیں, تو ہم بھی ایسے کریں گے. پھر ہم باہر نکلتے ہیں, پھر ہم بھی ان کی طرح لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, لیکن پھر ہم اپنے مطلب وہ لوگ پھر یہ شکوہ نہیں کرتے, وہ پھر ایک کام کی باغ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں. بس انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیلنج کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اس کا بھی کرنا. لیکن ہمارے پاکستان میں پھر یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم ایک طرح تو چیلنج لینے کے لیے اتر آتے ہیں, لیکن دوسرے طرف پھر ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دے, ریسپیکٹ دے. اب دیکھو میں ایک سیاست دان ہوں تو مجھے تو پھر ڈنڈے بھی پڑیں گے, مار بھی پڑے گی, میری عزت بھی ہوگی. جب کبھی میں سیٹوں پر ہوں گی تو میرے آگے پیچھے لوگ پھریں گے,
میرے لیے راستے بنائیں گے, ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے. کبھی ایسا موقع آئے گا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا, جیلوں میں بھیجا جائے گا, میں مار بھی کہوں گی. تو پھر عورت کو یہ شکوے, یہ رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے کہ میری عمر بڑھ گئی ہے, اس نے میرا لحاظ نہیں کیا, میں عورت ہوں, اس نے میرا لحاظ نہیں کیا, یا مجھے ڈنڈا پڑا تو ڈنڈا مجھے آدمی پولیس سے کیوں پڑا, عورت پولیس کیوں نہیں تھی. یہ پھر ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ پھر بےمانی ہو جاتی ہے. یا تو پھر آپ گھر پر بیٹھ. اب دیکھو جیسے یاسمین راشد بار بار یہ کہتی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی. اب دیکھو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, آپ لوگوں سے یہ گلہ کر رہے ہو کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ابھی پھر وہ ہمت اور وہ حوصلہ ہمت, مطلب آپ میں وہ طاقت پھر موجود نہیں ہے کہ آپ پھر جا کر تو مقابلہ کرو. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں تو میں نے لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, اور آپ مقابلے, پھر آپ آرام سے گھر پر بیٹھ جاؤ. آپ گھر سے کمانڈ کرو, فون پہ کرتے ہو, ٹی وی پہ کرتے ہو, سوشل میڈیا پر کرتے ہو, کسی بھی طریقے سے کر رہے ہوتے ہو نا, تو پھر آپ ادھر سے کمانڈ کرو. اور آپ یہ بات اپنے ورکرز یا کسی کو بھی, یا جو کوئی لیڈی بزنس لیڈی ہے وہ بزنس کرے, تو اپنے کام کرنے والے لوگوں کو سب کے, بھائی میری عمر زیادہ ہو گئی, میں ابھی اتنا وہ نہیں کر سکتی, اس لیے میں آپ لوگوں کو صرف یہاں سے لیڈ کروں گی, یا تو پھر آپ یہ کہو. لیکن اگر آپ سڑک پر نکلی ہیں, لڑنے کے لیے نکلے, جھگڑنے کے لیے نکلے, پھر آپ یہ بات بھول جاؤ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ خاتون ہو. دیکھو میں یہاں 10 بندوں میں نکلوں گی اور 10 بندوں میں میری لڑائی ہوگی. تو اگر میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ نہیں میں مردوں سے لڑ سکتی ہوں, باہر کی جو لڑائی ہوتی ہے تو ظاہر مردوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا, تو اگر میں نے ایک مقابلہ کرنے کی ٹان لی ہے اور یہاں میں نکل آئی اور 10 بندے, 2 بندے, 4 بندے, میری ان سے لڑائی بن جاتی ہے, پھر دیکھو اس لڑائی میں ہاتھا پائی بھی ہوگی, سب کچھ, کیونکہ میں نکلی ہی اس لیے ہوں کہ میں لڑوں گی, مطلب میں لڑنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہی نکلی ہوں. تو پھر وہاں مجھے تپڑ بھی پڑے گا, دھکا بھی پڑے گا, مجھے پتھر بھی پڑے گا, مجھے لاٹھی بھی پڑے گی. تو پھر ایسا نہیں ہو سکتی کہ میں نکلا ہوں مردوں سے لڑنے کے لیے اور میں ان کو گالی دوں, ان پر وار کروں, ان پہ گاڑی چڑھاؤں, ان کے ساتھ ہاتھا پائی کروں, اور میں پھر ان سے یہ امید رکھوں, چاہے وہ پولیس ہے یا جو بھی وٹ ایور, جو میں ان سے یہ امید رکھوں کہ نہیں وہ میری عزت کرے, میری ریسپیکٹ کرے, اور وہ مجھے کہے کہ آپ تو بڑی اچھی بچی ہو, مطلب آپ جو کچھ کر رہی تھی. دیکھ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے میری سامنے والی سے لڑائی ہے, اب جب میں سامنے والے سے لڑنے کے لیے نکلوں گی تو مجھے اپنے مائنڈ کو تیار کرنا چاہیے. اور پھر آپ لڑتے ہو, جھگڑتے ہو, اور اس لڑنے جھگڑنے کے بعد پھر آپ جب آ جاتے ہو, کوئی بھی عورت ہو, دیکھو میں یہ پھر بتا رہی ہوں, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, میرے سمیت, آپ لڑ جھگڑ لیتے ہو اور آپ اس کے بعد پھر آ جاتے ہو, پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہو, میری ریسپیکٹ نہیں ہوئی, میری یہ نہیں ہوئی. تو پھر دیکھو آپ نے اتنی اچھی لڑائی کی ہے, مطلب اب یاسمین راشد کو ہی لے لے, یاسمین راشد نے کتنی اچھی لڑائی کی, مطلب یہ تو دیکھو بات ماننے والی ہے نا کہ وہ ایک خاتون ہو کر اس نے کس قدر خوبصورتی سے جیپ کو دوڑایا, بگایا, اس نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب دیکھو ڈٹ کر مقابلہ کیا, مجھے وہ بڑی پسند آئی, مطلب مجھے اس کا وہ جو ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا نا, مجھے, کیونکہ مجھے ویسے بھی دلیر خواتین بڑی پسند ہوتی ہے, مجھے بڑا پسند آیا, مطلب مجھے بڑی اچھی لگی. لیکن جیسے ہی وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اس نے رونا دھونا شروع کیا کہ میری ریسپیکٹ نہیں, اصل میں وہ تو ایک طرح سے ہمدردی سمیٹ رہی ہے, لیکن ہمدردی کے آڑ میں وہ کمزوری دکھا رہی ہے. مطلب آپ نے ایک دنیا کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے بعد پھر آپ کمزوری دکھاتے ہو کہ مطلب میں تو ایک کمزور عورت ہوں اور مجھے ریسپیکٹ نہیں دی گئی, یہ نہیں کیا گیا, وہ نہیں کیا گیا. تو کوئی بھی عورت کمزوری دکھانے کے بجائے اگر وہ لڑنے کے لیے نکلی ہے تو پھر وہ کمزوری نہ دکھائے, رونا دھونا نہ کریں, عمروں کی, ریسپیکٹوں کی, ان چیزوں کی مثالیں نہ دیا کریں, کیونکہ پھر ایک طرف آپ لڑ رہے ہو, دوسری طرف آپ
کمزور ہو رہے ہو تو یہ پھر اچھا نہیں لگتا. اس لیے میری ساری خواتین سے مطلب میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین کو میری یہ بات بہت بری بھی لگ رہی ہو, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھو اگر آپ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں نا تو پھر بس آپ جنگ کرنے کے لیے آپ کا بس مائنڈ میں یہ ہونا, مطلب میری مثال لے لیں, میں خود اسی طرح ہوں کہ بس میں باہر نکلتی ہوں نا تو میں ایک مقابلے کے لیے نکلوں. مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اور کسی مطلب کوئی بھی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے جو سب سے محفوظ جگہ ہے نا, اس کے لیے جو سب سے محفوظ جگہ ہے, اس کے لیے جو سب سے محفوظ جگہ ہے تو وہ ہے اس کا گھر. یا تو بس پھر آپ گھر میں بالکل آرام سے بیٹھ جائیں, آپ ادھر ادھر نہ نکلے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو اللہ پاک نے بھی خاتون کو مطلب ایک لمٹ اور ایک اس میں رکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے مطلب ریسپیکٹیبل جگہ کسی بھی عورت کے لیے ریسپیکٹیبل جگہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اپنے گھر سے زیادہ ریسپیکٹ عورت کو کسی جگہ نہیں مل سکتی, چاہے عورت کچھ بھی کہے, چاہے وہ میری ان باتوں سے اتفاق کوئی کرے یا نہ کرے, گھر ہے. لیکن اگر گھر کی چار دیواری سے وہ باہر نکلتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں مقابلہ کروں گی, تو پھر وہ مقابلہ کرنے کے لیے نکلی, پھر وہ یہ بات چھوڑ دے کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, بس پھر کمزوری نہ دکھائے. مطلب میں خود جب گھر سے نکلتی ہوں نا تو میں یہ سوچ کر نہیں نکلتی کہ میں ایک مائنڈ بنا کے نکلتی ہوں کہ دیکھو یہ میری گاڑی ہے, کہیں لگے گی, کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی جان بوجھ کر مجھے کٹ مار دے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو پھر میں نے لڑنا بھی ہوگا, جھگڑنا بھی ہوگا, کسی کو گالی بھی دینی ہوگی, کسی سے مجھے بھی سننی پڑے گی. تو آپ پھر ایک مرد کی طرح نکلے. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو نا ایک مرد کی طرح نکلے, کیونکہ آپ گھر سے باہر جب نکلو تو پھر گھر کے اندر آپ کی دنیا ہے, لیکن گھر سے باہر پھر وہ مردوں کی دنیا ہے. وہ کوئی بھی ملک ہو, ہمارے اس میں نا بڑا وہ ہوتا ہے کہ نہیں یورپ میں تو یہ ہے, فلانے میں تو یہ ہے, نہیں, کسی بھی کوئی بھی ملک ہو, چار دیواری سے باہر جو ہے نا وہ مردوں کی دنیا ہے. تو پھر اگر آپ مرد کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہو نا تو پھر آپ کو بڑا دل پردہ مضبوط کر کے اور بڑے مطلب جگر کے ساتھ نا آپ کو پھر باہر نکلنا پڑے گا. پھر آپ ٹی وی پر رو دو کر, پریس میں رو دو کر پھر کمزوری نہ دکھائیں, پھر یہ ختم کریں. اس کے ساتھ اچھا ہاں, اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو نا تو میں معافی بالکل بھی نہیں چاہوں گی, کیونکہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر کوئی میرے ویو سے اتفاق نہیں کرتا یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا. تو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, بیل کا آئیکن دباؤ, اور کیا ہاں کومنٹس بھی کرو. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, یا کسی بھی, میں کبھی بھی کسی بھی چیز پر کلپ بنا سکتی ہوں. میرا کوئی ایک چیز موضوع نہیں ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوا کریں, ہنسا کریں, مسکرایا کریں, اور لائف کو انجوائے کریں.